بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں ایک عالم دین نے تبلیغی جماعت کے خلاف بہت ساری باتیں کہی ہے اور ایسی باتیں کہی جو بغض و عناد پر مشتمل ہے۔ جو تبلیغی جماعت یہ جہادی تنظیم ہے، یہ آتنکوادیوں کی تنظیم ہے، اس سے سبھی حضراتوں کو ہمیشہ تکلیف ہوئی ہے اور یہی وہ جماعت ہے، یہ ایسی جماعت ہے جو میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ جماعت ہے تبلیغی جماعت جو کربلا کے میدان میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا، یہی وہ جماعت ہے۔ یہ جماعت کبھی کسی کا بھلا نہیں کی اور اس جماعت سے ہمیشہ سبھی کا نقصان ہی ہوا ہے، سبھی دھرم کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ اس جماعت پر سخت سے سخت کڑی سزا ہونی چاہیے، اور جو دلی کے اندر دنگا ہوا ہے، فساد ہوا ہے، یہ تبلیغی جماعت نے جو لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اس پر کارروائی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کا پریچے دے دیجیے ایک بار۔ میں محمد رضی اللہ حشمتی، اسلام پور سنی بریلوی جامع مسجد کا امام۔ تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے اور تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں کہ جس سے تبلیغی جماعت کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ تبلیغی جماعت کا یہ سلسلہ شروع ہوا تقریباً اس کام کے شروع ہونے سے 100 سال ہو گئے، اور 100 سال سے الحمدللہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور پوری دنیا میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تبلیغی جماعت سے ہمیشہ ہر مذہب کو نقصان پہنچا ہے، استغفر اللہ، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور جا کر کبھی قریب سے دیکھنا چاہیے کہ تبلیغی جماعت میں کیا کام ہوتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کبھی جائیں اور جا کر تبلیغی جماعت کے احباب کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، امن کا پیغام دینا، شانتی کا پیغام دینا اور قرآن و حدیث کی باتیں بتانا۔ تبلیغی جماعت کا کام صرف یہی ہے کہ آپسی محبت کو پھیلانا، نفرت کو ختم کرنا۔ جو لوگ دین سے دور ہے، شرابی ہے، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ان تک دین کی بات پہنچا کر اللہ سے ان کو قریب کرنا، یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان عالم دین نے نہ جانے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے ایسی باتیں کہی ہے جو کہ بالکل غیر مناسب ہے اور بالکل گھٹیا درجے کی بات ہے۔ تو اس لیے میں درخواست یہی کروں گا کہ آپ تبلیغی جماعت کے کام کو سمجھیں، اس کے بعد انگلی اٹھائیں۔ کسی بھی تحریک پر، کسی بھی تنظیم پر، کسی بھی کام پر انگلی اٹھانے سے پہلے ان کی ساری تفصیلات کو جانیں، خدمات کو جانیں، ان کے کارنامے کو جانیں، اس کے بعد انگلی اٹھائیں۔ لہٰذا عالم دین کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تحقیق کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ تبلیغی جماعت سے ہر مذہب کو نقصان پہنچا ہے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ میں تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ تبلیغی جماعت سے کیا کیا کام ہوا ہے۔ کئی ایسے شرابی لوگ، کئی ایسے زانی لوگ، کئی ایسے جواڑی لوگ جن کو دین کا ذرہ برابر پتہ نہیں، ایسی جگہ جہاں پر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کا نام ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر تبلیغی جماعت کے احباب جا کر لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو ہر چیز سکھاتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ اللہ کے بندے ذرا سوچو اور غور کرو
اور تبلیغی جماعت کے احباب سے ملاقات کرو اور ان سے یہ چیزیں جانو، تو انشاءاللہ سارے اعتراضات، سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے حالات میں بھی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے میں ہم لگے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ تبلیغی جماعت ہی سے امت کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، تو یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہی تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ان کو تاریخ کا ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا، تاریخ پر پکڑ ہوتی، نظر ہوتی، تو ایسی غلط بات نہ کہتے۔ میں آپ کو مختصر شہید کربلا کا واقعہ سناؤں کہ کربلا کا میدان یہ واقعہ پیش آیا 10 محرم الحرام کو، 10 ذی الحجہ کو۔ کربلا کا میدان اور کربلا کے یہ واقعہ 10 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ پہنچے، لوگوں نے دھوکہ دیا اور سازشیں رچی کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کو کسی طرح قتل کیا جائے گا۔ تقریباً حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور اسی میدان میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہی۔ آخر کار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ نتیجہ حضرت حسین کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی صفاکی اور بیداری سے اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرع بن شریک نے نواسہ رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا، اللہ اکبر، کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نقی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس خون ریز مارکہ میں حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید اور کفیوں کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھری کے ذریعے نواسہ رسول کے ہونٹوں کو چیر کر جسد خاکی کی توہین کی، اور یزید کو لکھا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 574 میں یہ موجود ہے۔ 10 محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا، جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کر کے داستان رقم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اس واقعہ کو پیش کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو شہید کربلا کے نام سے مشہور ہے، تو تقریباً یہ مشہور بھی ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے۔ بعض لوگوں نے 10 ذی الحجہ کا نام کہا ہے اور بعض لوگوں نے محرم کا مہینہ کہا ہے۔ خیر اس میں اختلاف ہے، لیکن اس واقعے کو پیش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تبلیغی جماعت جو یہ تحریک چلی ہے، تقریباً اس کے 100 سال ہو چکے ہیں، قریب 100 سال ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ کب کا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کب کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لہٰذا تبلیغی جماعت سے اس واقعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل من گھڑت باتیں ہیں کہ تبلیغی جماعت سے اس کو جوڑ کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کا واقعہ ہے، اور اس میں جو ابن زیاد اور یزید ان کی سازشیں تھی کہ حضرت حسین کو قتل کیا جائے، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس شخص نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولانا کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ شہید کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تو تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ 100 سال ہی ابھی ہوئے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو شروع کیا، اور مستقل ان کی اخلاص، للہیت، تقوی کی برکت تھی کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ یہ کام پھیل گیا، جس سے ہزاروں ایسے بندے جو شرابی تھے، زانی تھے، جواڑی تھے، جن کو دین کا ذرہ برابر علم نہیں تھا، وہ لوگ راہ راست پر آئے، ہدایت پر آئے، نماز کی طرف آئے، اللہ کو پہچاننے لگے، اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ تو میں آپ تمام احباب سے درخواست یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے وائرل کیجئے، اور جس عالم دین نے یہ غلط باتیں کہہ کر امت کے ذہن کو خراب کیا ہے، امت کے ذہن میں ایک انتشار پیدا کیا ہے، ایک اختلافی ذہن کو فروغ دیا ہے، ان سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ موقع اس کا نہیں ہے، بلکہ آج کی یہ دور سب مل کر آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے، نہ کہ آپسی اختلاف کرنے کا۔ اسی وجہ سے آج چونکہ پوری دنیا پریشان ہے، بے چینی کے عالم میں ہے، تڑپ رہی ہے، ایسے موقع پر، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ، آپسی محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ سب مل کر اس بیماری سے نجات کے لیے کوئی حل تلاش کرے اور اس کا مقابلہ کرے، نہ کہ آپسی اختلافات میں ہم پڑے رہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو مثبت بنائیے، اپنے ذہن کو ان چیزوں سے خالی کیجیے، اور اللہ کے سامنے توبہ طائب کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ لہٰذا میں ان عالم دین سے دوبارہ یہی اپیل کروں گا، عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ جس طرح کی میڈیا میں اپنی بات کہی ہے، دوبارہ میڈیا میں آ کر اپنی بات سے رجوع کرے اور یہ کہہ دے کہ تبلیغی جماعت کا اصل کام کیا ہے، تبلیغی جماعت نے کیا کیا کام کیا ہے، تبلیغی جماعت سے امت کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اب آ کر یہ کہہ دے۔ اور اگر آپ یہی نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کہ یہاں آپ کی پوچھ ہوگی، اور اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اس جواب دینے سے پہلے اور اللہ کی یہاں پوچھ ہونے سے پہلے دنیا ہی میں اپنے معاملات درست کر لیجئے، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو کر اپنی بات سے رجوع کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا اور اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس ویڈیو کو تمام احباب وائرل کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو عام کیجئے، اور جس عالم دین نے تبلیغی جماعت کے خلاف سازشیں کی ہے اور غلط بیانی سے کام لیا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور میڈیا کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کہی ہے جو کہ بغض و عناد پر مشتمل ہے، ان تک یہ ویڈیو پہنچا کر صحیح بات پہنچائیے اور صحیح بات کی تحقیق کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو باتیں سنے فوراً اس کو بیان کر دے۔ لہٰذا جب تک کہ کوئی کسی چیز کی تحقیق نہ ہو اس کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی اشتیاق احمد قاسمی، جمشید پوری، جھارکھنڈ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔